شو بھی جوائن کرنے پہ سب سے زیادہ سپورٹ میرے پیرنٹس کی تھی. وہ شاید اس وجہ سے تھی کہ وہ خود ایک اسٹرگلنگ کپل تھے, کہ وہ یہ والی چیز نہیں آتی تھی ذہن میں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے یا کیا ہے. لیکن جو چیز وہ ہوتی تھی وہ تھی اللہ تعالیٰ کی تلاش, یہ اللہ کدھر ہے, میرا رب کدھر ہے, میرا کریٹر کدھر ہے. اللہ کے لیے بچپن سے جو ہے نا, دین کے لیے, اللہ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تمام جو بھی ہماری ہسٹری ہے ان سب کے لیے یہ مدر بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. مدر اینڈ فادر بوتھ ایکچولی, لیکن مدر بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ رول پلے کرتی ہے کہ وہ آپ نے وہ محبت ڈالنی ہے. اور میں بہت زیادہ انٹرویوز میں اصل میں یہ بات کہتی ہوں تو کہ میں یہ دعا بہت زیادہ ریپیٹڈلی مانگتی تھی کہ اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسے میں تجھے پسند آ, رائٹ. تو وہ میں چاہتی تھی کہ وہ کیسے پتہ چلے گا اور مجھے کیسے احساس ہوگا کہ واقعی میں ویسی بن گئی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند. سو یہ جرنی اسٹارٹ بہت دیر سے ہوئی ہوئی تھی, اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے میں لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ اپنی نا آپ انٹینشنز کبھی بھی نہ چھوڑیں, آپ دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی ہیں, کسی بھی حال میں, آپ کا ایمان کا لیول لو ہے, آپ کا تقویٰ کا لیول لو ہے, آپ کے پاس ریسورسز نہیں آپ کو مل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا نا, تو تب بھی آپ اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ نہ چھوڑیں, اور دعا کرنا نہ چھوڑیں, کہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنا نہ چھوڑیں کہ اللہ مجھے آپ کا جو ہے نا بلاوٹ بننا ہے, مجھے آپ کا پسندیدہ بننا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ کوئی 100% دیندار ہو گیا ہے تو وہی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے, کیونکہ سم ٹائمز دین کی بہت زیادہ نالج ہونا, بہت ہر ریسورس کا ہونا, دیٹ از آلسو کائنڈ آف ٹیسٹ فار یو. 2 years ago I did life coaching, Islamic life coaching. Last year پھر جو ہے میں نے لاسٹ ایئر جو ہے نا پھر میں نے NLP کیا ہے. سو NLP ماسٹر پریکٹیشنر کیا میں نے بیسیکلی فرام ایلن کو. تو دیٹس کائنڈ آف ایک اٹ ہیز ایکچولی ایڈیڈ, مجھے لگتا ہے اگر آپ نے اسلامک اسٹڈیز کی ہو اینڈ دین یو اسٹڈی سم تھنگ, تو مجھے لگتا ہے اٹ کائنڈ آف ہیلپس یو لاٹ. اور جو آپ نئی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو دیٹ گیٹس لائک اس میں مجھے لگتا ہے زیادہ فلیور ایڈ ہو جاتا ہے. سو آئی واز ڈوئنگ اسلامک کاؤنسلنگ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اب جس طرح سے میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں اس میں وہ جب وہ مکس ہوتا ہے نا, لائک جب زاویہ آیا تھا دین کا, ہاں, تو میں ان کو بھی بتا رہی ہوں. اچھا مجھے یو کین آلسو ٹیل می کہ واٹ یو آر مور کمفرٹیبل ود, لائک وہ عادت اتنی پیڑی پڑیں گی ہے نا کہ اردو بھی بولنی اور انگلش بھی بولنی, جو آپ کو کمفرٹیبل لگے بیچ میں نہیں ہم لوگ زیادہ کہیں رہتے. لیکن اف یو وانٹ تو آئی کین اسٹک ٹو اردو ایز ویل. نہیں, آپ بائلنگوئل بولیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, آبویسلی یو ہیو اے پاسٹ اینڈ یو ہیو سم تھنگ, اس کا فائدہ بھی ہے, اس کا بہت بڑا فائدہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو, آپ کے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے آپ کافی لحاظ سے, ٹھیک ہے, یوتھ کے لیے, خواتین کے لیے. لیکن کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آپ کو ایسے انٹروڈیوس کرے آپ کی پرانی لائف سے کہ آپ تو پہلے ایکٹریس تھی, تو کبھی اس کا کوئی ریگریٹ محسوس ہوتا ہے؟ اچھا, اٹس اے ویری کامن کویشچن ایکچولی, اور یہ کامن اعتراض بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہ جب میں جاتی ہوں کہیں بھی انٹرویوز کے لیے یا ایون اسپیچز کے لیے یا کہیں بھی, تو وہ لوگ جب انٹروڈکشن میں یہ لگا دیتے ہیں کہ فارمر ایکٹریس اور شی واز ان میڈیا, شی ہیز ورک دیئر فار 10 years or 11 years or so. تو یہ سوال ایگزیکٹلی جو آپ نے پوچھا یہ بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, اور کبھی کبھی کچھ لوگ کا اعتراض ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ منع کیوں نہیں کرتی ہیں, آپ کو منع کرنا چاہیے کہ وہ کیوں آپ کے پاسٹ کو لے کر آتے ہوں. سو واٹ میٹرز, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ میں نے سچی توبہ کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, سو دیٹس بٹوین می اینڈ مائی کریٹر, وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے سچی توبہ کی ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ اٹ, کہ وہ اچھا لگتا نہیں لگتا. تو اٹس جسٹ لائک کہ پتہ آپ کو کریڈیبلٹیز جو ہے نا لوگوں کی وہ زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ بھی آپ کو ڈائٹ کے بارے میں بتانا شروع کر دوں کہ آپ ہیلدی فوڈ کھائیں, تو اب ہر کوئی جاننا چاہے گا کہ اس کے پیچھے کریڈیبلٹی کیا ہے, کس بیسس پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے, آپ کو کون سے نیوٹریشن, ایون تو مجھے بھی پتہ ہے سارا, ٹھیک ہے, بیکاز میں اس کو پڑھتی رہتی ہوں, سارا کچھ کرتی رہتی ہوں. بٹ اگر میں شروع کروں گی بتانا تو سب کیوریس ہوں گے کہ ہے کون یہ میڈم, کہاں سے آئی ہیں, کیوں بتا رہی ہیں ہمیں کہ ہم کیا کھائیں. اگر ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں میں نے کچھ اسٹڈی کیا ہوا اور میرے پاس ڈگریز ہیں, سارا کچھ ہے, تو دین دے ول ٹرسٹ. ٹھیک ہے, وہ یقین کریں گے کہ اچھا اب اگر یہ بھی کہیں کہ زہر کھانا تو ہم زہر بھی کھائیں گے, کیونکہ اس کے پاس ایک کریڈیبلٹی ہے. سو آئی گیس جب اس کی بات لوگ کرتے ہیں نا اس حوالے سے, ایک موٹیویشن کے پرسپیکٹیو سے, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ باقی ساری فیلڈز میں ایک تو اتنا زیادہ ہمیں یہ کنفیوژن نہیں رہتی کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے دین کے پرسپیکٹیو سے,
یا جائز ہے ناجائز ہے یا صحیح ہے جانا یا نہیں, ہمارا دین الاؤ کرتا ہے نہیں کرتا. شوبز ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو زیادہ آبویسلی ہمیں زیادہ کنفیوژن رہتی ہے دونوں کے لحاظ سے, مرد ہوں یا خواتین ہوں. ہمیں ہمیشہ ایک ایون وین آئی واز ورکنگ تو آئی ریممبر کہ اس وقت بھی یا تو کبھی کوئی یہ سوال اٹھا دیتا تھا یا کبھی کوئی یہ آئیڈیا ذہن میں ڈال دیتا تھا یا کبھی خود سے ایک کویشچن آتا تھا. اچھا, یہ ریوالو کرتی ہے بات انڈسٹری میں, یہ شک رہتا ہے؟ شک نہیں رہتا ہے. اچھا, کبھی کبھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, جیسے میرا بھی, آئی ووڈنٹ لائک نیم ہیم, بٹ کسی کے ساتھ میرا ایک دفعہ انٹریکشن ہوا تھا, ہی واز ورکنگ ود می, اور اس وقت مجھے یہ ایڈوائز کر رہے تھے اور بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے, لیکن بیکاز میں گرل ہوں تو اس لیے میرے لیے صحیح نہیں ہے. وہ اس بات پہ اس پوائنٹ پہ نہیں آ رہے تھے کہ یہ اوور آل صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ اسلامکلی مجھے یہ بتانا چاہ رہے تھے. ایک تو آئی یوز ٹو بی اے ٹام بوائے ایکچولی, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی ریزن بیسکلی مجھے لگتا تھا شاید میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہوتی تھی, تو آئی یوز ٹو ایکٹ لائک ٹام بوائز, اور میں کبھی کبھی بولتی بھی تھی کہ میں آتا ہوں جاتا ہوں. بٹ اینی ہاؤ, تو وہ اس پوائنٹ کو بھی انہوں نے پکڑ کے, تو وہ سم ٹائمز ہوتا تھا کہ ایسے لوگ مل جاتے تھے جو آپ کو اس طرح سے بتا رہے ہوتے تھے کہ پتہ اسلامک کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا یہ کریکٹ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کہیں اندر شاید ایک کنفیوژن یا کویشچن ضرور ہوتا ہے. بٹ دین آف کورس وی نو اے لاٹ آف پیپل جو جن کو دیکھ کے آپ کو یہی فیل آتی ہے کہ شاید ان سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے, اور ان کو جب آپ دیکھتے ہو وہ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو سوشل ورک ہے اور یہ جائز ہے. تو اس وجہ سے پھر یو ہیو ٹو لائک, وہ آپ کا دل ہو جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ اسے دین سیکھنا چاہیے تو پھر جائز ہی ہوگا. سو اسی طرح سے وین آئی اس نظریے سے جب میں دیکھتی ہوں نا کہ جب اگر ایک ایسی لڑکی, اور مجھے ایسے بہت میسیجز آتے بھی ہیں پھر کہ مجھے بہت شوق تھا, کیونکہ آف کورس میں نے 2010 میں چھوڑا تھا کام کرنا, تو مطلب 13-14 سال گزر گئے. تو آف کورس اس وقت کے بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے جو, تو اب وہ اس والی ایج میں آ گئے ہیں جہاں دے وانٹ ٹو جوائن شوبز, رائٹ. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت شوق ہو رہا تھا, ہمیں بھی جانا چاہ رہی تھی, لیکن پھر میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا, آپ کی اسٹوری سنی میں نے, پھر میں نے آپ کے کچھ کلپس بھی دیکھے, تو مجھے آپ سے بڑی انسپریشن ملی, اینڈ ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن شوبز, رائٹ. سو اس پوائنٹ آف ویو سے جب میں دیکھتی ہوں تو پھر آئی ڈونٹ فیل, ہاں اگر کوئی مجھے بہت ہی ان ڈیپتھ شاید کوئی بیٹھ جائے اور وہ کہنے لگے آپ کو پتہ وہ فلانا رول تھا آپ کا اور اس میں آپ ایسی لگ رہی تھی, وہ تو ہو سکتا ہے وہ شاید میں مائنڈ کروں, اور اسپیشلی اگر کوئی انٹرویو میں ہی بلا کر کوئی اس طرح سے شروع ہو جائے تو شاید میں اس کو مائنڈ کروں کہ اتنا پرسائز ہونے کی ضرورت نہیں تھی. بٹ اوور آل اف somebody says former actress, تو آئی ٹیک اٹ ایز لائک مجھے لگتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک بلیسنگ ہے, ٹھیک ہے. شاید اگر میں ایک نارمل کہیں بیک گراؤنڈ سے آئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اسی طرح دے دی ہوتی اور اب میں اس وقت اپنی زندگی گزار رہی ہوتی, تو وہ بس وہ میرے لیے ہوتی ہے کہ میں اپنے جو بھی ایفرٹس کری. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ ناؤ آئی ہیو مور اپرچونیٹیز. میرے لیے لوگوں کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے اپنا ایک بہت بڑی اپرچونیٹی. آواز وطن بھی آ گیا نا آپ کی, چونکہ آواز ہو کے آئی ہے. یس. اچھا, واٹ واز دا مومنٹ؟ ایک مومنٹ تھا, ملٹیپلس تھے, ٹھیک ہے, کوئی بات سن لی, کوئی چیز پڑھ لی, کوئی حادثہ ہو گیا, جو سب سے پہلا مومنٹ تھا جہاں پہ بات کھڑکی دل میں, یار یہ مسئلہ ہے اس میں سارا کچھ اس میں نا. اچھا, شوبز کے حوالے سے نہیں تھا, اوکے, ٹھیک ہے, لیکن میری فیملی بھی کیونکہ سب انکلائنڈ رہے ہیں دین کی طرف, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹلی کوئی مسئلہ نہیں آیا جب جوائن کیا. شوبز جوائن کرنے پہ سب سے زیادہ سپورٹ میرے پیرنٹس کی تھی. وہ شاید اس وجہ سے تھی کہ وہ خود ایک اسٹرگلنگ کپل تھے, اور ان کو بس جو بھی ہوتا نہیں, آپ سم ٹائمز آپ کے ساتھ اگر بچپن میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوا یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا پھر آپ کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملی, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو وہ اپرچونیٹیز دیں اور آپ کے بچے جو ہے نا ان چیزوں سے محروم نہ رہیں جو آپ نہیں کر سکے یا آپ کو نہیں مل سکی. تو مائی پیرنٹس ور لائک دوز. ان کو یہ کوشش تھی یا ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بچوں میں وہ ساری خامیاں بھی نہ آنے دیں, اور ہم ان کو کوئی بھی اس طرح کی محرومی بھی نہ ان کو دیں, جس چیز میں وہ جانا چاہیں, جہاں جانا چاہیں, جو کرنا چاہیں کریں. سو سم ہاؤ دے ور کائنڈ آف براڈ مائنڈیڈ, اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر اف یو وانٹ ٹو تو پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ پھر انہوں نے میرا ساتھ دیا بھی, انہوں نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا, وچ واز ایکچولی کائنڈ آف لٹل فنی فار دا پیپل, کیونکہ میری امی, میرے ابو, ایون میرے ماموں, میرے چاچو, سو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میرے ساتھ ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھے بیسکلی سپورٹ کیا. ہاں, فیملی میں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کے آبجیکشنس تھے, یا وہ
ایک ناراضگی والا ایٹیٹیوڈ تھا، لیکن وہ پھر کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، جانا شروع ہو گیا. سو فرسٹ مومنٹ یس فرسٹ مومنٹ وہ اس حوالے سے پھر نہیں تھا، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ یہ والی چیز نہیں آتی تھی ذہن میں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے یا کیا ہے. لیکن جو چیز وہ ہوتی تھی وہ تھی اللہ تعالیٰ کی تلاش، کہ اللہ کدھر ہے، میرا رب کدھر ہے، میرا کریٹر کدھر ہے. اور میرے خیال سے یہ تلاش جو ہے یہ کوئی بے سکونی دیکھ کے محسوس اس کو میری امی نے خاص طور پہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دل میں رکھی تھی ہمیشہ سے. تو ایک شوق جسے کہتے ہیں نا، اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ شوق اس لیے ہمیں، جیسے ہم بہت چیزوں کے لیے شوق پیدا کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے لیے بچپن سے جو ہے نا، دین کے لیے، اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام جو بھی ہماری ہسٹری ہے ان سب کے لیے یہ مدر بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. مدر اینڈ فادر بوتھ ایکچولی، لیکن مدر بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ رول پلے کرتی ہے کہ وہ آپ نے وہ محبت ڈالنی ہے. حدیث ہے ہاں، آپ نے وہ بات کرنی ہے. آپ نے بچے کو اگر آپ اس کو سکھائیں گے نا تو وہ آٹومیٹکلی پھر ڈسکور ہے، نو ڈاؤٹ انہیں ایک ٹائم پہ جا کر خود ہی کرنا ہے وہ والی، کہ وہ اتنی شدت والی محبت ہے یا نہیں ہے، وہ دین وہ پھر اللہ کے اور ان کے بیچ میں. تو میری مدر کا یہ تھا، ایک بہت بڑا رول اس حوالے سے رہا ہے کہ انہوں نے وہ محبت جو تھی نا وہ ڈالی ہوئی تھی میرے دل میں. تو اس کی وجہ سے نا، جیسے آپ نے کہا بے سکونی، تو ایک طرف مجھے یہ بہت شوق تھا کہ سم ہاؤ جو ہے نا مجھے کبھی یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے، کسی بھی انسان سے، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوں، ٹیچر ہوں، سبلنگس ہوں، یا پھر کسی ایک نارمل انسان سے آپ کو محبت ہو جائے، تو آپ کی سب سے بڑی خواہش پھر یہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی مجھ سے وہ محبت ہو جائے جو مجھے اس سے. تو یہی معاملہ میرا جو تھا وہ میرے رب کے ساتھ تھا کہ آئی وانٹیڈ کہ مجھے ایسے پتہ چل جائے، کہیں سے کوئی احساس ہو جائے، کوئی نشانی مل جائے. اور اس وقت آف کورس آئی واز مور کائنڈ آف بچپنے میں آپ ہوتے ہیں زیادہ فلمی ہوتے ہیں، اور پھر وہ موویز اور اسٹوریز پڑھ کے، بکس پڑھ کے، کارٹونز جیسے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی بجلی چمکے گی، کوئی ادھر سے بارش کا قطرہ گرے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری جو ہے نا وہ مجھے کہ سائن ملا. سو سم ہاؤ اس تلاش میں تھی میں بیسیکلی، اور اس میں نے کافی سال لگائے ہیں بیسیکلی. مجھے لگتا ہے میں درباروں پر بھی گئی ہوں، میں نے صوفیزم کی طرف بھی کافی میں رہی، اور جو بھی انسان مجھے لگتا تھا کہ یہ انکلائنڈ ہے یا یہ انسان شاید اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، تو اس سے مجھے آٹومیٹکلی ایک بہت ان کی میرے دل میں رسپیکٹ ہوتی تھی، اور ان سے ایک کوشش ہوتی تھی کہ کنیکشن بلڈ ہو، اور ان سے میں کچھ پوچھ سکوں، ان سے کچھ جان سکوں کسی طرح. سو ایک جرنی بیسیکلی میں کہوں گی کہ وہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اور میں بہت زیادہ انٹرویوز میں اصل میں یہ بات کہتی ہوں تو کہ میں یہ دعا بہت زیادہ ریپیٹڈلی مانگتی تھی کہ اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسے میں تجھے پسند آ جاؤں. سبحان اللہ. رائٹ. تو وہ میں چاہتی تھی کہ وہ کیسے پتہ چلے گا، اور مجھے کیسے احساس ہوگا کہ واقعی میں ویسی بن گئی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں. سو یہ جرنی اسٹارٹ بہت دیر سے ہوئی ہوئی تھی، اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے میں لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ اپنی نا آپ انٹینشنس کبھی بھی نہ چھوڑیں، آپ دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی حال میں، آپ کا ایمان کا لیول لو ہے، آپ کا تقویٰ کا لیول لو ہے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں آپ کو مل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا نا، تو تب بھی آپ اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ نہ چھوڑیں، اور دعا کرنا نہ چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنا نہ چھوڑیں کہ اللہ مجھے آپ کا جو ہے نا بلاوٹ بننا ہے، مجھے آپ کا پسندیدہ بننا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں. اب یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، مجھے نہیں پتا، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، لیکن بس میری نیت ہے تو اس کو آپ نہ چھوڑیں نا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ کو بہتر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح وقت آنے پر جہاں ان کو لگتا ہے نا وہ آپ کو وہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اینڈ دین ہی نوز بیٹر کہ کس کو کہاں سیٹ کرنا ہے. اور کیونکہ جب ہم دین کو سمجھتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ کوئی 100% دیندار ہو گیا ہے تو وہی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے. کیونکہ سم ٹائمز دین کی بہت زیادہ نالج ہونا، بہت ہر ریسورس کا ہونا، دیٹ از آلسو کائنڈ آف ٹیسٹ فار یو. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے وہ بھی ٹیسٹ ہے کہ اب آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ اس کا 100% دے رہے ہی نہیں دے رہے. اینڈ ایٹ ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان شاید اس کی بہت نیت ہے، وہ بہت مطلب اس کے شاید بس میں اور اختیار میں ہو تو شاید وہ بہت زیادہ دیندار بن جائے، بہت نیک بن جائے، بٹ سم ہاؤ اس کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، یا اس کے پاس وہ ماحول نہیں ہے، یا وہ ایمان کا لیول اس کو نہیں مل پا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کا بہت زیادہ گناہوں میں پھنسا ہونا بھی شاید اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پسندگی کی ایک ریزن ہو. سو اس لیے ہم اس چیز کو میرے خیال سے جج نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے.
لیکن یہ کہ اگر آپ کی نیت ہے انسان کی تو انسان کوشش کرتا رہے اور دعا کرتا رہے تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ول فائنلی ٹیک یو دیئر. اچھا صوفیزم مینشن کیا ہے آپ نے, جو آرٹس اور کرافٹ اور کلچر کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر میوزیشینز ہو گئے, آرٹ کے ایکٹرس وغیرہ, ان کو صوفیزم بہت ٹریک کرتا ہے. آپ کو صوفیزم ٹریک نہیں کیا؟ I said نا I was into everything. I was searching everything. I would listen to music. مجھے میوزک اتنا پسند تھا ویسے بھی کہ میں اسپیشلی آپ کو پتہ جب ٹریول کرنا ہوتا ہے تب انسان کو بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے کہ اب کچھ سنو. تو ایک پاؤں میرا جو ہے وہ گاڑی سے باہر ہوتا تھا, ایک پاؤں میرا گاڑی کے اندر ہوتا تھا, اور ایسے میں اس وقت کیسیٹس چلتی تھی تو وہ کیسیٹ ایسے جاری ہوتی تھی کہ بھائی یہ کیسیٹ لگا دینا اور اس پہ جو ہے نا 4 نمبر گانا آگے کر کے لگا دو, مجھے وہی سننا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صبح جیسے گاڑی میں جانا ہے تو وہ ایک جو اس وقت بلیفس بنے ہوئے تھے, جو بھی ظاہر سی بات ہے ایز آئی سیڈ کہ آپ اپنی کوشش نہ چھوڑیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کرنے والے ہیں. تو اس وقت جو بھی سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ اچھا یہ کرنے سے شاید اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے, تو اگر بہت ارلی مارننگ جیسے کام پہ جا رہے تو آئی ووڈ پلے سم صوفیانہ کلام اور سم تھنگ لائک دیٹ, یو نو. تو وہ مجھے لگتا تھا کہ دس از انف, یہ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں, تو میں وہ لگا دیتی تھی کوئی بھی. تو لیکن یہ کہ الحمد للہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا ہے نا, سبحان اللہ, اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع, بیکاز دیٹ واز سم تھنگ ایکچولی یو نو. آپ جیسے ہم اسکالرس کو سنتے تھے کہیں نہ کہیں ٹی وی پہ آ جاتے تھے یا کہیں بھی, تو پہلی بات یہ کہ اسکالرز اور علماء یہ سب سمجھ بھی نہیں آتا تھا ٹو بی آنیسٹ. مولوی پتہ تھا, بس مولوی ہوتے ہیں اور بس ان کو شاید اللہ کی باتیں پتہ ہے, ان کو قرآن آتا ہے, دیٹس آل. سخت بھی ہوتے ہیں ہاں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی اسکالرز علماء جو ہے یہ بھی کوئی ٹرم ہے, اور پھر وہ کون ہوتے ہیں. تو جب تھوڑا تھوڑا پتہ چلنا شروع ہوا تو یہی لگتا تھا کہ بس یہ پتہ نہیں کوئی خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہوں گے اور یہ انہی کا کام ہے, یہی کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی فرفر آیت بولی, انہوں نے ساتھ ٹرانسلیشن بولی, اور حدیث کا جو ہے عربک کا متن بولا اور ٹرانسلیشن بولی, اور اس طرح اتنی بڑی بڑی باتیں کریں. جیسے وہ یہ فیل آتی تھی جیسے وہ اللہ کو جانتے ہیں, سبحان اللہ, یو نو. جو میں چاہ رہی تھی نا وہ فیلنگ کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتی ہوں, تو میں واقعی ہی اللہ تعالیٰ کو جانتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتے ہیں. سو آئی گیس وہ جب مجھے پتہ چلا یہ اپرچونیٹی کا کہ میں بھی سمجھ سکتی ہوں جب میں قرآن پڑھوں یا جب میرے سامنے قرآن پڑھا جائے, تو میں بھی سمجھ سکتی ہوں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے یہاں پر, اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا بات کریں. سو میرے خیال سے جب وہ جرنی میری اسٹارٹ ہوئی نا, تو دیٹ واز دا پوائنٹ جب صحیح ایک سکون دل کو ملا, اور جب صحیح یہ والی فیلنگ جو میں نے بھی کہا کہ وہ جواب ملنا شروع ہوا کہ اچھا دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از, دس از ہاؤ ہی از, دس از واٹ ہی لائکس, دس از واٹ ہی ڈس لائکس, یو نو. بیکاز آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہی میرے خیال سے آپ کا سب سے بڑا ایک مشن ہوتا ہے نا لائف کا, کہ اوکے فائن آئی لو ہیم, آئی لو ہر, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, آئی ہیو ٹو میک ہر اور ہیم ہیپی. سو اس کے لیے اب آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھے یہ جانیں کہ یہ کیا پسند کرتا ہے اور یہ کیا پسند نہیں کرتا, اور یہ کیا بہت پسند کرتا ہے اور یہ کیا بالکل پسند نہیں کرتا. سو پھر آپ کے ایفرٹس یہی شروع ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو خوش کر رہی ہیں, جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں, دیٹ یو نو یو وانٹ ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ, کہ اگر یہ ہیبٹس ان کو پسند ہے اور میرے اندر کے یہ ہیبٹس ہیں تو ان کو میں ختم کروں, ان ہیبٹس کو میں چینج کروں, ان کو کوئی اسپیسیفک ایکٹس پسند ہے میں وہ کروں. تو آپ ایک ایفرٹس میں لگ جاتے ہیں, رائٹ. سو اسی طرح سے جب آپ قرآن کو اور دین کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہوتی ہے نا, تو دین یو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ اوکے دس از مائی کریٹر, دس از مائی رب, دس از واٹ ہی لائکس, دس از واٹ ہی ڈز ناٹ لائک, اینڈ آلسو دس از واٹ ہی لائکس دا موسٹ, اینڈ دس از واٹ ہی ڈس لائکس دا موسٹ, یو نو. اینڈ دین یو اسٹارٹ پٹنگ یور ایفرٹس. پھر آپ ایفرٹس ڈالنا شروع کرتے ہو کہ اب میرے اندر جو ان میں سے یہ والی چیزیں جو ان کو نہیں پسند ان کو مجھے مائنس کرنا ہے, اور جو ان کو پسند ہیں وہ مجھے اڈاپٹ کرنی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے, رائٹ. سو اس لیے میرا تو خیر مشن بھی لائف کا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بس سب کسی طرح جو مسلمان ہیں وہ قرآن سے جڑ جائیں. سبحان اللہ. اور قرآن سے جڑنے سے مراد میری یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں, اور ان کو واقعی وہ پتہ چلے کہ جب وہ خود پڑھ رہے ہیں یا ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے, کون سی آیت ہے, کس بات کا ذکر ہو رہا ہے. بیکاز یو نو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ان کی لائف کے جو بھی کویشچنز ہیں یا ان کی بھی لائف کے جتنے پرابلمس ہیں وہ سارے اسی سے آنسرز ان کو ملیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو نو دس, کیونکہ قرآن کی یہ بات ہو رہی ہے, قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا ہے اور شیطان وعدکم الفقر, ٹھیک ہے, کہ شیطان تمہیں فاقے سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحاشی کرواتا ہے, ٹھیک ہے.
مطلب خاص پن پوائنٹ ہے کہ فاقے سے پاورٹی سے فحاشی کا. تو جب یہ فیصلہ لے لیا پورا کہ نہیں اب چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, تو یہ تو آیا ہوگا کہ یار کروں گی کیا اور زندگی میں, یہی ہے 100 چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں, فائنینشلی میرا یہی روزگار ہے, 100 مسئلے ہیں. تو اس سب کا تھوڑا شیئر کریں. اچھا, میرا بھی کنسرن یہ تھا, بے شک ایسا نہیں کہ نہیں تھا, اور یہ ایکچولی بہت سے لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے. اینڈ آئی کین اشور یو کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے اس وقت جن کو کہیں نہ کہیں وہ مومنٹ آیا ہوگا لائف میں ویئر دے ور کائنڈ آف ایٹ دا ورڈز کہ مے بی یو نو آئی شوڈ آلسو, ایک مجھے اپنی لائف کو چینج کر دینا چاہیے, لیکن نہیں کر پائے. اور اس کی کہیں نہ کہیں ریزن یہی ہے کہ فاقہ. ہاں, فاقہ, کہ یہ جو ہے نا میں کھاؤں گا کہاں سے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ ناٹ جسٹ ایٹ دیٹ ٹائم, ابھی ریسنٹلی بھی دیر واز اے پوائنٹ ان مائی لائف ویئر ایکچولی مائی some people were telling me کہ you should be concerned about the risk basically from a particular person. Okay. اور پھر alhamdulillah I was blessed because I was making a lot of dua and I was you know I was kind of confused. تو پھر کچھ لوگوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی, انہوں نے یہی کہا کہ آپ سے زیادہ یہ ایمان کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا رازق جو ہے ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ جب آپ کے رازق ہیں تو پھر آپ کو کسی انسان سے یا کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی ٹاسک یا کسی بھی ٹیسٹ سے اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گی یا اس سے پیچھے ہو جاؤں گی, اسے بیک آف کروں گی یا ریزائن کر دوں گی تو مجھے رزق کہاں سے ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق دینا ہے تو وہ کہیں سے بھی دے دینا ہے. وہ اور لٹرلی میں نے بہت دفعہ ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ ایٹ ٹائمس اصل میں اپنی پرسنل لائف کو بہت زیادہ نہیں شیئر کرتی ہوں, بہت زیادہ بات نہیں کرتی ہوں, تو آئی ووڈنٹ لائک اسپیسیفکلی ٹیل ایگزیکٹلی وین اور واٹ. لیکن دیر ور سم ٹائمس جب ایسا لگا کہ یو نو ایک اسٹرگلنگ ٹائم, ایک اسٹرگلنگ پیریڈ آیا, اور لٹرلی مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب کہاں سے کیسے آئی ہیڈ ایوری تھنگ, جب کہ آئی واز ناٹ ورکنگ, آئی واز ناٹ ارننگ, کوئی ریسورس نہیں تھی, بٹ سڈنلی دیر واز سم تھنگ, ایوری تھنگ, یو نو. تو اس وقت بھی اتنا زیادہ نہیں تھا یہ چیز, کیونکہ میں نے کچھ چیزیں بیک اپ کی اور کچھ تھوڑا سا اپنے چھوٹے سے دماغ سے میں نے تھوڑا سا ایک پلان سا بنایا. میرے لیے زیادہ مین کنسرن واز مائی فیملی, کیونکہ میں نے شوبز میں جو کام کرنا شروع کیا تھا دیٹ واز ایکچولی ٹو سپورٹ مائی فیملی. سو اس لیے اپنی ذات سے زیادہ میرا کنسرن یہ تھا کہ ہاؤ ول دے ارن. تو ان کے لیے ایک میں نے چھوٹا سا بیک اپ پلان سا بنایا, اینڈ دین میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, انہوں نے جیسے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہوگی وہ کر لیں گے. تو الحمدللہ میرے لیے شاید اتنا مشکل نہیں رہا, لیکن اس وقت نہیں رہا, لیکن بعد میں ضرور ایسے پوائنٹس آئے لائف میں جہاں پر لگا کہ اچھا اب کہاں سے آئے گا, کھانا کیسے ہوگا, کپڑے کیسے ہوں گے, بچے, یہ سب کچھ. لیکن بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سائنس دیے اور یہ باور کروایا کہ ایٹ دا اینڈ رازق میں ہی ہوں تمہارا. سو میرے سے امید لگا کے رکھو گے تو میں واقعی ہی ایسے دوں گا کہ جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور مجھے جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہارے لیے مال اور اولاد کو فتنہ بنایا ہے, تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ زیادتی یا کمی, زیادہ مال دوں گا تو وہ تمہارے لیے فتنہ ہے, یا کم مال ہوگا تمہارے لیے فتنہ ہے, یا پھر زیادہ اولاد دوں گا تو فتنہ ہے, یا زیادہ کم اولاد دوں گا تو فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں چیزیں فتنہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب میں پورے ایکسپیرینس کے ساتھ, بیکاز میں کاؤنسلنگ وغیرہ کرتی ہوں سب کی, اور وہاں پہ بہت سے ڈفرینٹ لوگوں کے کیسز آتے رہتے ہیں, اسٹوری سنتی ہوں, تو میری آبزرویشن یہی ہے کہ مال اگر زیادہ ہے تب بھی فتنہ آپ کے لیے. بیکاز ہوتا کیا ہے, ہم نے, اور اگر ہم سوچنا شروع کریں نا تو یہی ہو رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب اگر آپ کا پاس 50,000 بجٹ تھا نا, اس سے اگر وہ 2 لاکھ پہ جاتا ہے تو سڈنلی آپ کی لائف اسٹینڈرڈ چینج ہوتے ہیں اور وہ 2 لاکھ آپ کو کم لگنے لگتا ہے. صحیح ہے. سو ناؤ یو وانٹ ٹو اسٹرائیو فار مور. اب آپ کو وہ 2 لاکھ جو ہے نا وہ 6 پہ لے کے جانا ہے, پھر وہ 10 پہ لے کے جانا ہے, پھر وہ 20 پہ. سو اٹس اے نیور اینڈنگ یو نو سائیکل. اور پھر جب وہ بہت زیادہ اگر آپ کو آنے لگ گئے کہ اب آپ نے گھر بھی لے لیا ہے, اب آپ نے گاڑی بھی لے لی ہے, سب ہو گیا ہے, اور آپ کے بینک میں اب اگر جو ہے نا وہ 50 لاکھ 1 کروڑ 50 کروڑ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے, تو واٹ ول یو ڈو, یو نو ناؤ یو نیڈ سم مور انٹرٹینمنٹ ان یور لائف. سو اب وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ اس کو کہاں یوز کرتے ہیں. آپ اس کو کسی معاشرے میں کوئی بھلائی لانے کے کام میں یوز کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, آپ اس کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں, دین کی راہ میں لگاتے ہیں,
یا پھر اس سے اب آپ جو ہے نا وہ حرام کے کاموں میں زیادہ لگ جاتے ہیں اور کہیں جو ہے وہ عیاشی میں اس کو اڑا دیتے ہیں. اور اسی طرح اب ہمیں پتہ غربت تو ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ پھر جب غربت آ جائے تو وہ تو آپ کے لیے اور بھی بڑا ٹیسٹ ہے پھر. اور آپ کے پاس پھر چوائسیز ہوتی ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو لائک چوز کہ آپ اس حرام والے راستے کو چوز کریں گے, جائز راستے کو چوز کریں گے, ناجائز کو چوز کریں گے, کیا کریں گے, یا پھر اللہ پہ توکل کریں گے اور جو بھی آپ کے پاس حلال ریسورسز موجود ہیں انہی سے اسٹک کریں گے اور جتنا مل رہا ہے اسی پہ گزارا کریں گے. سو یس اٹ از اے کنسرن. اور سرپرائزنگلی بینگ اے مسلم جتنا ہمارا اس چیز کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے تھا اتنا ہے. جتنا ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جیسے پرندوں کو دیتا ہے, جیسے حشرات کو دیتا ہے, سمندروں میں مچھلیوں کو دے دیتے ہیں, تو ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ مجھے بھی رزق دیں. اور پھر اس کے اوپر نا یہ بڑی علم کی کمی ہے نا بیسکلی ہمارے پاس. اور علم سے مراد میری یہ کہ جو دین کا علم ہے, یعنی میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس کی کمی ہے. معرفت بہتر لفظ ہے, علم تو ہے. یس, معرفت اللہ تعالیٰ کی نا, کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا کہ وہ اس کے کیا طریقے ہیں, وہ یقین, وہ آپ کو کس طرح بتائے گا کہ وہ آپ سے راضی ہے. تو وہ راضی ہونا اس کا صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس فارچونر ہے, آپ کے پاس 2 کنال کا گھر ہے, آپ کے پاس, دیٹس ناٹ سائن, اونلی سائن. سم ٹائمز اٹ کین بی اے سائن بٹ اٹس ناٹ آلویز اے سائن کہ اگر آپ بہت فائنینشلی اسٹیبل ہیں تو دیٹس اے سائن کہ وہ آپ سے راضی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کو سمجھنا نا کہ اس وقت اگر میرے اوپر کوئی مشکل حالات آ گئے ہیں فائنینشلی یا ریلیشن شپس میں, اولاد کے معاملوں میں یا کسی بھی معاملوں میں, تو وہ اس چیز کو سمجھ پانا کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے میرے لیے اور مجھے اس میں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے. یہ جب تک یہ والی ٹریننگ نہیں دی جائے گی یا ہم خود ایفرٹ کر کے ٹریننگ نہیں سیکھیں گے تو ہم سفر کرتے رہیں گے. یہ میں نے پوائنٹ سے شیئر کیا, مجھے تو بڑا انٹریگ کیا جب میں نے پڑھا نا, کیونکہ میرا بھی یہ ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے, سلیبریٹیز کا نہیں رہا ہوا لیکن انفلوئنسرز کا رہا ہے سوشل میڈیا وغیرہ کے نا. تو ان سے میری کافی گفتگو ہوئی کافیوں سے, اور اکثروں نے مجھے بات کی جب مجھ سے تھوڑا ڈیپ کنیکشن بنا, تھوڑی سی دل کی بات ہوئی کہ یار اس مومنٹ پہ نا میرا دل کیا, وہ ڈپریشن ہوا, اس کے بعد دل کیا بند کر دوں سب کچھ. وہ مومنٹ آیا, میرا دل کیا میں بند کر دوں سب کچھ, لیکن پھر گھر بھی چلانا ہے, گھر میں کھانا بھی تو لے کے آنا ہے. تو یہ بہت بڑا اتنا نس اللہ نے پکڑا ہوا ہے کہ تمہیں فاقے سے ہی ڈرائے گا, فاقے سے ہی فاشی کرائے گا تم سے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں, جتنا سوشل میڈیا کی ہی بات کر رہے ہیں, گلیمر بہت جو ہے نا بیچا جاتا ہے ہمیں ہر لحاظ سے, اور جو ہے گلیمر سے ہی ہمیں چیزیں بیچی جاتی ہیں, خوبصورتی سے جو ہے نا, مطلب ایون مائک بھی خوبصورتی سے بیچا جاتا ہے, یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ, آبجیکٹیفیکیشن وغیرہ کھل کے ہے. تو بینگ این ایکٹریس, ٹھیک ہے, فارمر ایکٹریس, اور جہاں پہ آپ کی بھی خوبصورتی, مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پیرنٹ خوبصورتی کو گلیمرائز کرنے کے طریقے یوز ہوتے ہوں گے, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہوتا ہوگا. اس سے اس مومنٹ پہ آ کے ہاؤ ڈو یو ڈیفائن بیوٹی, خوبصورتی کیا ہے آپ کے لیے, اصل خوبصورتی کیا ہے؟ اصل خوبصورتی نا انسان کے اخلاق کی ہے اور اس کی انر بیوٹی ہے. ہاؤ میں کبھی کبھی جیسے کچھ لوگوں سے ڈسکشن ہوتی تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ پیپل they would go crazy, oh somebody is so handsome, and somebody she is so pretty, she is so gorgeous. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ there are few people, مطلب موسٹلی سب اچھے ہی تھے, but there were few people جن کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, and I know them and I knew کہ ان میں کوئی برائی تھی یا کوئی ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا. تو میں نے کہا for me they are not handsome, she is not pretty for me. اور اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی ہم دیکھیں تو بہت دفعہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے بیوٹی اسٹینڈرڈز ہیں نا کہ جی کلر فیئر ہو اور ایک اسپیسیفک سرٹن لک ہو تو تبھی لڑکی بھی خوبصورت ہوگی اور تبھی وہ جو لڑکا ہے وہ بھی خوبصورت ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کلر بھی فیئر نہیں ہوگا شاید, اور شاید ان کی شکل بھی بہت میڈیوکر سی ہو, لیکن کیونکہ ان کے اندر کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے, تو نیچرلی وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. ہمارے مائنڈ میں یہ چیز کبھی آتی ہی نہیں, ہمیں بادر ہی نہیں کرتی کہ یہ تو خوبصورت نہیں ہے یا یہ ہماری بیوٹی اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتا. اور دوسری چیز مجھے یہ بہت لگتا ہے کہ میں نے right now I'm covered, right? But still I meet so many people, ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بہت مجھے نہیں دیکھا ہوا, but still they love me. They love me why? They love me for the sake of Allah.
رائٹ. اور وہ پھر ہمیں وہ حدیث بھی ملتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ پھر نہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. ٹھیک ہے, پھر وہ جا کے تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو دنیا میں اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں ان سے بھی یہ کہا, ان کے دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈالی جاتی ہے اس انسان کے لیے, کیوں بیکاز اللہ تعالیٰ لوز دیٹ پرسن. تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں جو نیک اچھے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی وہ محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. سو مجھے یہ چیز بہت اٹریکٹیو لگتی ہے, رائٹ, کیونکہ یہ آپ کے بیوٹی اسٹینڈرڈس کو اور ایک جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہ اس کو یہ مائنس کر دیتی ہے. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہے نا تو وہ پھر محبت ہوتی ہے, پھر وہاں پر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کلر فیئر ہے یا اس کا یہ ایک کرائٹیریا ہمارا جو بنا ہوا ہے اس پہ پورا اترا ہی نہیں اترا. سو اٹس آل اباؤٹ یور ہارٹ, اٹس آل اباؤٹ یور انر بیوٹی, اٹس آل اباؤٹ یور اخلاق. اب یہاں بیٹھ کر میں آپ سے بدتمیزی شروع کر دوں تو میں کتنا میرا دین ہے یا میں کتنی خوبصورت ہوں, اٹ وونٹ میٹر فار یو, رائٹ. اور یا میں بہت ہی کوئی مطلب کچھ بھی زبان میری ایسی ہے عجیب سی, لینگویج میری عجیب سی ہے, یا میرے خیالات بہت کوئی گھٹیا قسم کے اگر ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو یو گائز ول ایون رسپیکٹ می. سو جو ہم نے لوگوں کے برین کو فیڈ کر دیا ہوا ہے نا, بتا کر ان ریئلسٹک بیوٹی اسٹینڈرڈس دیتی ہیں بیسیکلی ہم نے کہ ایک وہ. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کاسمیٹک سرجری کہاں چلی گئی. مطلب ہمارے زمانوں میں تو پھر بھی ایک معصوم کرائٹیریاز تھے اور معصوم اسٹینڈرڈس تھے کہ بس جیسے ہیں. اسپیشلی مجھے لگتا ہے کیونکہ میری امی وغیرہ یہ لوگ تو بہت زیادہ موویز دیکھتے تھے, تو میں نے اس لیے بہت بلیک اینڈ وائٹ بھی سنیما دیکھا ہوا ہے اور ڈراماز دیکھے ہوئے, کیونکہ امی وڈ لائک وہ لگاتی تھی شوق سے. تو اس کے بعد پھر میں نے 90s والا بھی دیکھا ہوا ہے, پھر میں 2000 والا بھی دیکھا. تو 90s والے تک مجھے لگتا ہے کہ تب تک بھی ایک معصومانہ اسٹینڈرڈس تھے بیوٹی کے. یہ 2000 کے اینڈ سے لے کر جو ہے نا اس کے بعد بالکل برباد ہو گئے ہیں بیوٹی کے اسٹینڈرڈس, اور ہم نے فیک بیوٹی اسٹینڈرڈز لوگوں کے دماغوں میں جو ہے نا وہ فکس کر دیا. ایک سرٹن شیپ میں آپ کے لپس ہوں گے, آپ کے آئی بروز ایسے ہوں گے, آپ کے چیکس ایسے ہوں گے, آپ کا کلر ایسا ہوگا, آپ کے بال ایسے ہوں گے. مجھے سم ٹائمز لگتا ہے کہ سب لوگ ایک ٹائم آئے گا, مجھے لگتا ہے سب ایک جیسے دیکھنے لگیں گے. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ, وہ سب ایک جیسے دیکھ لیں گے بیکاز وہ سب وہ ویسے ہی بنواتے ہیں. ایسا ہوتا بھی ہے, اگر آپ کے کوئی 2-4 کزنز آ رہے ہوں فورن سے تو ان کی سب کی جو نا جو طریقہ ان کے سب کے جو بول چال اور پین سین سارا ایک طرح کا ہوتا ہے. چلے وہ تو کزنس اگر وہ سبلنگس ہیں, ریزمبلنس از سم تھنگ ایلس, لیکن وہ جو ہم ایک آرٹیفیشل مطلب وہ اب سب کے لپس اگر 5 لوگوں کے ایک جیسے ہوں گے اور انہوں نے بوٹاکس بھی لگوائے, انہوں نے اپنی آئیز پہ بھی, تو اسٹریکس بھی اس طرح کی کی ہوئی ہے. ہاں, تو وہ اف دے ول آل سٹ ٹوگیدر تو آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ سب ایک جیسے لگیں گے. وی وونٹ بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ کہ اس میں سے کون کیسا ہے اور اس کی اصل شکل کیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بیوٹی کے اسٹینڈرڈز مجھے لگتا ہے کہ اب تو. اچھا, یہ انسیکیورٹی ڈالی جاتی ہے یا یہ ہوتی ہے ایک خاتون میں when she is growing up that I need to look the prettiest, that I need to be the most attractive? Of course. اینڈ کہاں سے آ رہی ہے یہ, اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ڈو یو تھنک یہ فطرتاً ہے؟ زینت تو ہے فطرتاً, ٹھیک ہے, لیکن کیا اپنے آپ کو سب سے پریٹی دکھانا اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانا, where do you think this insecurity originates from? ہیومن نیچر ہماری ہے نا کہ ہم ویسے بھی اپریسیشن کریو کرتے ہیں. یو ووڈنٹ لائک, اگر بھی میں آ کہوں کہ بھائی آپ کی فیس ایسا ہے, آپ کا کلر ایسا, آپ کا بال ایسا, اگر میں اس کو کوئی برے کمنٹس کروں, یو ووڈنٹ لائک اٹ نیچرلی, unless and until I'm a cosmetic surgeon. Then you might agree with me کہ شاید کچھ اچھا ہی بتا رہی ہوگی. But if I'm not, اور اگر میں بھی آپ پہ برا کمنٹ کر دوں تو you'll definitely not like it. But if right now I start appreciating you کہ نہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, یا آپ کا فیس بڑا اچھا ہے, آپ کے اسٹائل بہت اچھا ہے, تو you'll definitely feel happy. تو ہمارے اندر ایک نیچرل ہم کریو کرتے ہیں کہ ہمیں اپریسیشن ملے, چاہے وہ ہماری شکل و صورت پہ ملے, چاہے وہ ہمارے کام پہ ملے, ہمارے ٹیلنٹ پہ ملے, یا کسی بھی حوالے سے. ہمارے امی ابو کو ہی نہ پریز کر دے, لیکن وہ ہمیں بس اچھا لگتا ہے کہ ہمیں پریز مل رہی ہے. However with time, جیسے میں نے کہا نا کہ ایک سرٹن ٹائم تک بھی ایک اسٹینڈرڈس بن رہے تھے بیوٹی کے, لیکن وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ اس وقت بیوٹی کے اسٹینڈرڈس کچھ اور تھے, تو اس وقت لوگوں کے بھی اپنے ایک اسٹینڈرڈس, مطلب سمپل خواتین کے لیے سمپل بالوں کو وہ برش کر کے چوٹی باندھ لینا, ہلکی سی لپسٹک لگا لینا, دیٹ واز انف ٹل اے سرٹن ٹائم, اور اس کو وہ ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ بس لیتے تھے کہ بس جس کے نیچرل اپنے آئیز یا اپنے جو جس کو ہم کہتے ہیں نین نقش بھی کہتے ہیں شاید, رائٹ,
تو اس کو ہم ایک لیتے تھے کہ یہ کہ جس کے جیسے بھی ہیں تو ہم کہتے تھے تمہارے نین نقش بہت پیارے ہیں, دیٹس انف. بٹ ود ٹائم ہمیں پتہ ہے کہ جتنا زیادہ ایکسپوجر آ گیا ہے نا, اور جتنا زیادہ میڈیا ہمارے ہر گھر میں گھس گیا ہے, بہت سے آپ کو اس وقت چھوٹی چھوٹی ایج کے بچیاں اس وقت آپ کو ملیں گی جو ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ہیں, جو اپنے میک اپس کر رہی ہیں اور وہ اس اسٹائل میں بات کر رہی ہیں, وہ اس طرح بول رہی ہیں کہ اس ایج میں جو ہے وہ لٹرلی ہمیں اپنے بال باندھنے نہیں آتے تھے. امیاں جو ہے نا وہ کھینچ کھینچ کے مار کے چوٹیاں بناتی تھی اور ہم رو رہے ہوتے تھے کہ چھوڑ دیں ہمیں کھیلنے ڈالس کے ساتھ, اور وہ اپنے پراپر میک اپس کر رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ایز آئی سیڈ کہ وہ ایک ڈیفائن کر کے نا کہ اچھا دس از بیوٹی, یو نو دس از بیوٹیفل, سو اف یو لک لائک دس دین یو آر بیوٹیفل, اور دس از سم تھنگ ریئلی گڈ, یو نو اگر آپ خوبصورت ہیں, اگر آپ اچھے لگ رہے ہیں, اگر آپ ایک سرٹن وے میں دکھتے ہیں, اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں, اونلی دین یو آر کائنڈ آف ایکسیپٹیبل فار دا سوسائٹی بیسیکلی, رائٹ. سو جیسے فار ایگزامپل ہمیں ایٹ ٹائمس, جو مجھے تو نہیں خیر اب آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ, آئی ایکچولی نیور کیئرڈ بفور ایز ویل. اچھا ماشاء اللہ, الحمد للہ آئی ایم بلیسڈ ود دیٹ نیچر. I care about people's emotions and their needs and everything, but I don't care about people کہ ان کو میں کیسی لگ رہی ہوں یا ان کو مجھے راضی کرنے کے لیے کیسا لگنا چاہیے. I am whatever I'm comfortable with, I will go with that. okay. ٹھیک ہے, تو مجھے جو بھی اس وقت بھی جو کپڑے, مجھے نہیں فرق پڑتا تھا کہ کون سا فیشن میں چیز ہے یا کون سے بال بنیں گے اور کیا ہوگا. نہیں, I would stay in whatever makes me comfortable. میں وہ انسان ہوں جو اپنے کمفرٹ کو پریفر کرتی ہوں بیسکلی, رائٹ. سو ابھی جو لوگ ابایا وغیرہ بھی جب لڑکیاں اسٹارٹ کرتی ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں یا کہیں بھی, اور وہ سڈنلی ایک ڈیسیژن لیتی ہیں کہ یو نو آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ویئرنگ ابایا, تو یہی پرابلم ہوتی ہے نا کہ ان کو سوسائٹی سے اب وہ والی ایکسیپٹینس اچانک سے ملنا بند ہو جاتی ہے, وہ جو پہلے تھی کہ پہلے وہ ٹراؤزر شرٹ میں ہیں, شلوار قمیض میں ہیں, کیسے بھی جا رہی ہیں, تو ایک کائنڈ آف ایکسیپٹینس تھی, لائک نو بڈی وڈ یو نو گیو دیم اینی ریمارک, یا کوئی ان سے کوئی کویشچن نہیں کیا جائے گا یا ان کو کوئی اسپیسیفک لکس نہیں دی جائیں گی. سو دیٹ کائنڈ آف میک دیم انکمفرٹیبل, اور اس لیے وہ پھر ان کے لیے بہت چیلنجنگ بھی ہوتا ہے. اور وہ پھر سم ٹائمز دے لائک یو نو ایسے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں لٹرلی کہ کاؤنسلنگ کیس کس چیز کے لیے کاؤنسلنگ چاہیے. تو کوئی اور پرابلم نہیں ہے لائف میں, یہ پرابلم ہے کہ میں نے حجاب کرنا, مجھے پریکٹس کرنا اسٹارٹ کرنا دین کو, لیکن مجھے جو ہے نا وہ لوگوں سے رسپانس ایسا مل رہا ہے, مجھے وہ ایکسیپٹینس نہیں مل رہی ہے, تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ, رائٹ. سو اسی طرح سے وہ جو بیوٹی کے اسٹینڈرڈس ہیں یا کوئی بھی فیشن کے ہیں, وہ ان کو یہ آپ کو فیل کروایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو یو ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ, وچ از کائنڈ آف, مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو, بیکاز فار ایگزامپل آئی شوڈ بی کانفیڈنٹ آن مائی اسکلز مور. بیوٹی از سم تھنگ وچ از ناٹ ان مائی کنٹرول, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کریٹڈ اس, اب وہ جیسے بھی کریٹ کر دیا, اٹ از ہاؤ اٹ از. آئی تھنک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیلیبریٹیز وہ ہیں جو کہ ایکٹرز ہیں اور پیارے ہیں, یو نو وین یو سیلیبریٹ سرٹن پیپل جو کہ ان کا وہی یہی ہے, کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ پیارے ہیں, تو آٹومیٹکلی دا ہول میس وڈ چیز خوبصورتی. کیونکہ ایون جو ہمارے فیملی میں باتیں ہو رہی تھیں وہ والی بچی کتنی پیاری ہے, وہ پیاری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کی یہ نہیں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنی قابل ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے, کتنی سمجھدار ہے. جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیاری ہے, چونکہ اس کے نین نقش زیادہ پیارے ہیں, اس کے یہ زیادہ پیارے ہیں, وہ کم پیاری ہے. تو ایک بچپن سے ایک انسیکیورٹی ڈالی جاتی ہے خواتین میں کہ تم پیاری نہیں ہو, تم قابل نہیں ہو, یا تم نے کچھ زندگی میں کچھ کیا نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس, لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ پہلے شاید اتنا زیادہ نہیں تھا ہمارے ذہنوں میں اور ہماری زندگیوں میں, لیکن جس طرح میڈیا نے گرو کیا ہے, جس طرح میڈیا کا ایکسپوجر بڑھا, کیونکہ ٹل اے سرٹن ٹائم نا ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے تھے شوبز سے. مطلب موویز کو اگر ہم سنیما میں دیکھ رہے ہیں یا VCR پہ وہ لا کے دیکھتے ہیں, DVDs پہ دیکھتے ہیں, تو ہمیں وہ ایلینز لگتے تھے کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے شاید, ایکٹرز اور سیلیبریٹیز, دس از ناٹ اس. تو وہ ہم ایک انٹرٹینمنٹ کے اسے دیکھتے ہیں, تھوڑی سی انسپریشن لے لی ہم نے, لے لی. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ نا ہر جگہ ہر گھر میں جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں, تو ہمیں اب وہ لگتا ہے کہ ہم ان سے ریلیٹ کرتے ہیں, یو نو وی فیل وی آر آلسو اے سیلیبریٹی بیسیکلی. تو ایوری ون از اے سیلیبریٹی. اب اف آئی ایم اے سیلیبریٹی تو آئی ہیو ٹو لک لائک دیم. اینڈ ایز یو سیڈ نا کہ جی ایکٹرز خوبصورت ہوتے ہیں یا ان کی وجہ سے بھی ایک اسٹینڈرڈ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ
وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں, تو دیٹس وائی جو وہ ایکٹرز بھی ہیں ان کو بھی ایک سرٹن وے میں دکھایا جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے کبھی کبھی دیکھو اب تو خیر بہت کچھ آ گیا ہے, ٹریٹمنٹس اور سارا کچھ, بڑے لوگ اپنے آپ کو سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا مینٹین آف کیمرہ بھی رکھتے ہیں. بٹ دیر واز اے ٹائم جب ایسا آتا تھا کہ جی فلاں ایکٹر کی جو ہے نا وداؤٹ میک اپ پکچر لیک ہو گئی ہے, تو دیکھیں وہ اوریجنل میں کیسے لگتے ہیں وہ. سو بات وہی ہے ایٹ دا اینڈ کہ جو میڈیا ہے وہاں پر وہ ہمارے برین کو سیٹ کیا جا رہا ہے, بار بار ٹرین کیا جا رہا ہے, بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرٹن وے میں آپ دکھیں گے تبھی آپ خوبصورت ہیں. کیونکہ وہاں پر آپ کو بہت سے کریکٹر ایکٹرز بھی ملتے ہیں نا جو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اب اس اسٹینڈرڈس پہ نہیں پورے اترتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ہو سکتا ہے کلر بھی عجیب ہو, ان کی شکل بھی تھوڑی عجیب ہو, میں نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن ایز آئی سیٹ کہ جو ہم نے ایک وہ کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ جی اس طرح سیٹل دکھیں گے آپ تو تب خوبصورت ہیں. سو وہ شاید وہ اس خوبصورتی کے اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترے ہوتے, لیکن پھر ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جو ان کے ایکٹنگ اسکلز بہت اچھے ہیں یہ وہ, بٹ ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بہت پیارے ہیں, یہ بہت خوبصورت ہے. اچھا اس کی بات ہو رہی ہے, خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے, انٹلیکٹ کی بات کی. ریسنٹلی ساحل بھائی نے ایک بات کی کہ 95% آف وومین ان پاکستان آر اسلامکلی جاہل. ٹھیک ہے, تو ہاؤ ڈو یو سم ون جو کہ قرآن ہوتی ہے پڑھتی نہیں ہے اور ایون پڑھاتی بھی نہیں ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, ہاؤ ڈو یو پرسیو اٹ, کیا ایسا حقیقت ہے اس میں؟ کیونکہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اتنی سمجھ نہیں ہے دین کی ہماری خواتین میں, ایون مردوں میں بھی. ٹھیک ہے, دین کی سمجھ ایسے ہی تھوڑی سی کم ہے, لیکن 95% ایک ایکسٹریم نمبر ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اچھا, میرے تو انسٹاگرام اور فیس بک کے بھی ان باکسز بھرے ہوئے ہیں کہ آپ بتائیں کہ جو نا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میں نے کبھی, میں کون ہوتی کچھ بھی کہنے والی, میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر تو آپ کو اسلامکلی جاننا ہے تو آپ کسی اسکالر کے پاس جانے, ایتھیکلی جاننا ہے تو پھر وہ میرے خیال سے ایتھیکلی آپ خود ایک ڈیسائڈ کر لیں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے نہیں کہا. وٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے ان ریگارڈس ٹو دس کہ دیکھیں سچ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ آپ سے کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس مانگتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اب میں یہاں آپ کے ساتھ اردو میں بات کر سکتی ہوں اور انگلش میں بات کر سکتی ہوں. آئی کین ناٹ اسٹارٹ اسپیکنگ ان پنجابی اور کوئی عجیب و غریب لینگویج یوز کروں. ٹھیک ہے, سو اسی طرح سے اف یو آر ایٹ اے پلیٹ فارم تو مجھے لگتا ہے کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ وٹ کائنڈ آف آڈینس وی آر ایڈریسنگ اور وہ کس چیز سے ٹریگر ہوگی. رائٹ, اور ود دا پیسج آف ٹائم میں نے خود بھی یہ بہت سیکھا ہے کہ یو کین ناٹ لائک انیشلی میرا بھی بولا بہت فیس تھا ویئر آئی واز اگریسو, یو نو جو ملے اس کو بول دو تم تو ہو ہی جہنمی, تم تو جاؤ گی جہنم میں. ٹھیک ہے, تم کافر ہو, تم مشرک ہو, تم فلاں ہو, یہ وہ ہو. بٹ یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا اس میں اس وقت لوگ دین کے معاملے میں ایکسٹرا سینسٹیو ہو چکے ہیں. صحیح ہے, یو کین مے بی کمنٹ, مطلب شاید باڈی شیمنگ پہ نہیں لوگ اتنا ٹریگر ہوتے شاید, آئی پرسنلی فیل. اچھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں دین کا ٹاپک آتا ہے وہاں لوگ بہت جلدی ٹریگر ہوتے ہیں. سو آئی گیس اگر آپ کے پاس نالج ہے اور آپ کی انٹینشنز ہیں کہ آپ واقعی ہی کسی کو چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح کریں, دین مصلحتاً اور حکمت کے تحت مجھے لگتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی لٹل مائنڈ فل آف یور لینگویج میں بھی. ہو سکتا ہے کہ ہم مذاق میں, مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت دفعہ جاہل کہہ دیتے ہوں ویسے بھی. ٹھیک ہے, اور اٹس ناٹ اے گالی, آئی بی آنیسٹ. میرے خیال سے اگر کوئی گالی کے طور پر اس کو یوز کرے تو بڑی معصوم گالی ہوگی کہ اچھا تم نے بس جاہل ہی بولا ہے. ٹھیک ہے, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دیتے ہیں. بٹ وی نو کہ جب دین کا معاملہ ہو رہا ہے نا, دین کی بات کی چل رہی ہے, تو وہاں پر اگر آپ وہ جاہل یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے بارے میں سینسٹیو ہو جائیں. تو مے بی آئی ووڈنٹ سے کہ ان کے جو بھی پرسنٹیجز تھے یا جو بھی تھا یا وہ تھا اس پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ انہوں نے صحیح کیا نہیں کیا. لیکن یہ کہ مے بی شاید ورڈ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ ذرا جب دین کی بات آ جائے تو اس سے ٹریگر ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے. تو شاید اگر کوئی تھوڑا, آپ کو نظر آتی ہے کوئی صداقت اس میں؟ دیکھیں دین کا علم تو واقعی نہیں ہے اس میں, تو کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے میرے خیال سے. اور میں بھی تو یہی سب کو ہر پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر کہتی ہوں کہ دین کو سیکھیں, دین کو جانیں, کیونکہ وہاں سے ہم لیک کر رہے ہیں جو ہماری بیسک ہے, جو ہماری روٹس ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ اکیڈیمکس جو ہے وہ ہماری روٹس ہیں, اکیڈیمکس ہماری نیڈس ہیں اور وہ ہماری اس دنیا میں جینے کے لیے دے آر ریکوائرڈ کہ ہماری جتنی بھی ہم اکیڈیمکس اچھی سیکھیں, لینگویجز سیکھیں, جس بھی فیلڈ میں ہم جائیں. لیکن جو ہماری روٹس ہیں, جو ہماری تربیت کریں گی نا چیزیں, وہ دیٹس آر دین. اور ایز اے مسلم جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں چیلنجز آنے نا, وہ ہمارے میتھمیٹکس سے یا ہمارے سائنس سے
یہ ہمارے جنرل نالج سے نہیں سالو ہونے ہیں. وہ اگر ہم نے اپنے انبیاء کرام کی جو ہے سیرہ کو پڑھا ہوگا, اگر ہمیں اور چیزیں پتہ ہوں گی, ایگزامپلس پتہ ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی معرفت پہ جیسے ہم نے بات کی, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی ہمیں, تو وہ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی. اور میں مدرس کو یہ ہمیشہ میسج دیتی ہوں اسی وجہ سے کہ ایک وہ خود بہت زیادہ جڑے قرآن سے اور اس کا دین کا علم حاصل کریں, اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں, کیونکہ یہ آپ ان پہ احسان کریں گی. اگر آپ ان کی باقی تربیت کریے نا کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں, چھوٹوں سے کیسے بات کرتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس کے ساتھ ساتھ دین پلیز ضرور ان کو سکھائیے. بیکاز ونس دے ول بی ایڈلٹ نا, اور وہ جو ڈپریشن والے فیز آ رہے ہوں گے اور کنفیوژنس والے اور کویشچنز والے, میں کون ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میری لائف کا پرپز کیا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ ول ہیلپ دیم الاٹ. they will have answers. نہیں تو وجہ کیا لگتی ہے آپ کو, مطلب کیا یہ کوئنسیڈنس ہے, فطرت ہے, معاشرہ ٹرین ایسے ہوا کہ خواتین آن اے جنرل نوٹ اس طرح It's not just خواتین, by the way. Yeah, of course. I don't agree لڑکوں with کی that میجورٹی بھی ایسی, specifically. لڑکوں کی میجورٹی بھی ایسی ہے, لیکن پھر بھی کثرت میں لڑکے پھر بھی زیادہ آ جائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ now there is a کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ڈسپیرٹی نہیں اب ایک چینج ضرور آ رہا ہے. جیسے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہم دیکھتے ہیں نا, اسلامک آرگنائزیشنز, دین دیر آر اسلامک یونیورسٹیز ایز ویل. تو مجھے لگتا ہے اس سے اب لوگ ضرور انکلائن ہو رہے ہیں. اینڈ دیر از اے میجورٹی آئی سی گرلز آف ہو آر پریکٹسنگ دین, اینڈ دیئر بردرز ایز ویل, آف کورس, both of them. So now I see that there is a majority, who are interested in knowing. میجورٹی مطلب ایز این لائک کہ دیر از اے میجورٹی ناؤ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ مائنورٹی میں کچھ چند لوگ ہیں. اف یو انٹر مائنورٹی ہے بیبی. I go to universities for lectures, تو وہ تو ہالس بھرے ہوتے ہیں with the sisters who are hijabis and niqabis. لیکن جب کوئی سنگل آتا ہے تو ڈبل بڑھ جاتے ہیں, شجیبی ٹرپل بھی بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو بفور نا, کیونکہ ہوا کیا ہے کہ دین کو نا ہم نے یا تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ سب کا اپنا اپنا دین, جس کا جو دل چاہتا ہے, جب قرآن پڑھے نہ پڑھے, نماز پڑھے نہ پڑھے, دوسرا اس کو تنگ نہ کرے. یا پھر ہم کہتے ہیں کہ صرف مدرسہ, اگر دین پڑھنا ہے تو مدرسہ جاؤ گے. اینڈ دین وی آل نو کہ مدرسے کے پھر وہ والے ماحول اس طرح سے نہیں ہے, ایجوکیٹڈ اس طرح سے نہیں ہے, یا اس طرح سے ان کو کیری نہیں کیا جاتا کہ وہ جو ہمارے سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس ہیں اس وقت اس کو میٹ کریں. سو ناؤ آئی فیل دیٹ جو انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں, آرگنائزیشنز اسلامک بن رہی ہیں, جو اسلامک یونیورسٹیز بن رہی ہیں, جو اسلامک اسکولز اب آ رہے ہیں, ناؤ آئی فیل کہ دے آر برنگنگ اے چینج. ٹھیک ہے, سو ناؤ آئی گیس اتنا اب بڑا مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ میجورٹی میں ڈفرینس ہوگا. اور اتنے پرسنٹیج میں مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیسے اتنا زیادہ اسپیسیفکلی بٹھا کے سب کو ایک کویشچن پیپر دے کے چیک کریں کہ آپ میں سے کون جاہل ہے اور کون نہیں ہے. لیکن میں پرسنلی آئی ایم ریئلی ہیپی, آئی ول بی آنیسٹ, اس وجہ سے کہ آئی سی a lot of people now actually. I meet a lot of people, I see a lot of people who are practicing, who are learning deen actually, who understands deen. اور دین کو انڈرسٹینڈ کرنا نا, ایک جس پوائنٹ سے میں کہہ رہی ہوں, ایک ہوتا ہے کہ بس آپ حجاب کر لیتے ہیں, that's it. دین کو انڈرسٹینڈ کرنے سے میری مراد ہے کہ دے نو اسکالرس, رائٹ, دے نو علومز, کہ یہ والا علوم ہے, یہ والا علوم ہے, تفسیر پتہ ہے ان کو. ٹھیک ہے, so that's what I'm talking. I meet a lot of people and they're young, right? We organize workshops, we arrange talks, we arrange conferences, and sometimes it's in big hotels جیسے پی سی وغیرہ ہے, یا اس طرح کے بڑے بڑے ہوٹلس میں ہوتے ہیں, and the halls are filled with people. So I don't know, I wouldn't say کہ اتنا پرسنٹیج جو ہے وہ نہیں ہے اور اتنا پرسنٹیج ہے, لیکن I am happy, alhamdulillah. I feel like there's a change coming, inshallah. اچھا, from your own experience, بہت سی ہوپ فلی ان شاء اللہ خواتین دیکھیں گی, یہ بچیاں بھی دیکھیں گی یہ پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے, اور بہت سی شاید ابھی اس طریقے سے دین پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ان کے دلوں میں نا وہ وائڈ ہے, ایک نا خالی پن ہے. وہ ایز اے ابھی سارا چودھری دا کاؤنسلر سے نہیں بات کرنا چاہ رہا, میں ابھی سارا چودھری دا ایکٹر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سارا چودھری دا ایکٹر نے کون سا ایسا مومنٹ دیکھا, ایسا کون سا ورڈ دیکھا, ایسا کون سا خالی پن دیکھا جو شاید کوئی اور بھی دیکھتی ہو لڑکی ابھی, جس کو خاص ایڈریس کریں آپ کہ یہ خالی پن تمہیں محسوس ہوتا ہوگا, تو اس خالی پن میں مجھے اللہ کی نور ملا اس طریقے سے, تو تم بھی ایسے ایسے کر کے اللہ کا نور پا سکتی ہو. میرے خیال سے جو ہے نا وہ ایز آئی سیڈ نا کہ بچپن سے ایک سب سے پہلی چیز یہ ہونا نا, آپ کو پتہ ہونا کہ کوئی ان سب انسانوں کے علاوہ بھی میرا ایک اور کوئی. اچھا, آپ کی کوئی کو ایکٹریسز تھیں جنہوں نے آپ سے محسوس کیا, کبھی بات چیت ہوئی ہو روحانیت پہ, تو انہوں نے سیم ایسی باتیں کی ہوں؟
There were a lot of them. اچھا ایسا کون سا مومنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا اور وہ نہیں لے پاتے؟ چلیے بتا دیں. نہیں, I will stick to the first question پہلے, نہیں second question پہلے, where you asked کہ if there were other people جن کو اس طرح سے کچھ فیلنگ تھی یا وہ تھی. Not just celebrities, میرے خیال سے ہر انسان ایک موقع پر اس لیول پہ آتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن چلیں let's stick to the celebrities only for now. تو یس, ناٹ صرف اس وقت نہیں, سوری آئی مکس اپ انگلش اینڈ اردو ٹو مچ, ٹھیک ہے. سو صرف اس وقت نہیں بلکہ کچھ سالوں بعد بھی ایسا ہوتا رہا کہ جب بھی کسی کو لگا نا کہ وہ اس والے پوائنٹ پر پہنچے ہیں جہاں پر اب ان کو وہ خالی پن فیل ہو رہا ہے اور ایک ان کو کسی کی تلاش, تو انہوں نے رابطہ کیا مجھے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا. وہ 3 سال بعد تھا, 4 سال بعد تھا, اور ٹل ڈیٹ ایسا ہوتا ہے. اچھا, یو نو ایسا نہیں ہے کہ دے ہیو فارگاٹن, ویسے چاہے وہ بھول بھی گئے ہوں, لیکن وہ جب سرٹن وہ والا فیز ان کی لائف میں آتا ہے نا, تو دین دے کانٹیکٹ, دین دے ہیو کویسچن, دین دے وانٹ ٹو میٹ, دے وانٹ ٹو ٹاک, دے وانٹ ٹو نو, دے وانٹ ٹو نو آنسرز, دے وانٹ ٹو نو ا وے بیسیکلی. اینڈ سم آف دیم کائنڈ آف فاؤنڈ اٹ, جو بھی ان کی سمجھ میں آیا, جس طرح بھی آیا. اینڈ دیر مجھے لگتا ہے اس زمانے میں, میرے زمانے میں شاید اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. دیٹ یو نو ٹائم ٹو ٹائم کسی نہ کسی کی نیوز ملتی رہتی ہے, پتہ چلتے رہتا ہے کہ somebody from the media has reverted back, you know, or they have like, you know, they've started studying deen, اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے, حجاب شروع کر دیا ہے, practicing. تو یس اس وقت بھی تھا, اور ان میں سے کچھ لوگ ہوئے بھی, چینج بھی ہوئے, کچھ واپس چلے گئے, کچھ چلتے رہے ساتھ, کچھ ابھی بھی ہیں, کچھ غائب ہو گئے. تو yes, there were people and there are still people actually there. اور اس وجہ سے اب میری کوشش, اب آ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائمز میری کوشش زیادہ ہوتی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ہی ایک نئی زندگی بنا دی تھی بیسکلی. سو دیٹ واز کمپلیٹلی کانٹراسٹ ٹو مائی اولڈ لائف. تو وہ نئے لوگ, نئے دوست, نئی زندگی اور نئے روٹینز, نئے وہ. بٹ ناؤ آئی کائنڈ آف فیل کہ نا ایٹ ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ آئی شوڈ بی اویلیبل فار all those people who might be looking for some kind of direction or answer, so I should be there, right? So now I try to get in touch with What them. are some of the questions anonymously اوپر سے کیا questions پوچھتی ہیں آپ سے؟ Sometimes مجھے لگتا ہے زیادہ کنفیوژنز ہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ہم بھی اس والے فیز میں ہیں جہاں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ہمیں ایک گھٹن ہے, ڈپریشن ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ہیں نا, انسان ہیں, اور انسان ہی انسان کو دھوکے دیتے رہتے ہیں, دکھ دیتے رہتے ہیں, تکلیفیں دیتے رہتے ہیں, اور وہ ایک ٹائم آتے ہیں جب آپ کی بس ہو جاتی ہے, یو نو, اینڈ دین یو کائنڈ آف لائک آئیدر یو وانٹ ٹو رن اوے. اور اس وجہ سے جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کو ہم دیکھتے ہیں نا, تو وہ ڈرگ اوور ڈوز, سوسائڈ, ڈپریشن میں چلے گئے, یو نو, اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. بٹ ہمارے پاس چلیں کہیں نہ بینگ اے مسلم, ہمارے پاس ہمیشہ ایک ہوپ ہوتی ہے. وی ہیو سم ون ٹو لک ٹورڈز ایسی سچویشن میں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری فطرت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کیونکہ ہم سب پیدا تو جو ہے وہ فطرت جو ہے دین پر ہوئے, ٹھیک ہے, اور وہ اسلام کی طرف ہم انکلائنڈ ہوتے ہیں, اسپیشلی بینگ اے مسلم. تو پھر کہیں نہ کہیں کتنا بھی ہمیں دین سے دور ہیں یا کتنا بھی ہمیں نالج نہیں ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی رب ہے. اب وہ ہماری اتنی اگر ان سے نہیں معرفت اللہ کی ہمارے پاس نہیں موجود ہے, یا ہمارا وہ کنیکشن نہیں ہے, تو اس کنفیوژن کے ساتھ نا پھر دے وڈ ٹرن ٹورڈ می. وہ مجھے ایک آئی فیل اسپیشل ایکچولی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور مجھے ایک سورس بنایا ان کے لیے کہ وہ ایک اچھے کام کے لیے دے آر یو نو کانٹیکٹڈ می, اور وہ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. اینڈ دے چوز می, کہ میرے سے وہ پوچھیں گے, میرے سے وہ جاننا چاہتے ہیں. آئی ول بی لائک یو نو ٹیلنگ دیم اینڈ گائیڈنگ دیم. ایک تو سب سے بڑا کنسرن اور کنفیوژن اور کویشچن جو بھی اس کو کہیں گے وہ یہی ہوتا ہے کہ نا یہ ضروری ہے. صحیح ہے, رائٹ, صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اب وہ اس وقت ڈپینڈ کرتا ہے. گول کرتی ہوگی بات آپ؟ نہیں, بات گول نہیں کرتی ہوں میں, اعوذ باللہ, وائی وڈ آئی. حق تو نہیں ہم نے چھپانا, لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ سیکھتے ہیں لائف سے. اسپیشلی حکمت مجھے لگتا ہے آپ کو زندگی سکھاتی ہے اور نالج سکھاتی ہے, دین کو سمجھنا سکھاتی ہے. تو اور میں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے بہت زیادہ حکمت سیکھی, دا وے ہی یو نو ہینڈلڈ سم سچویشنز اور سم پیپل, سرٹن پیپل ایٹ سرٹن ٹائم, کیا حکمت انہوں نے اس وقت استعمال کی تھی. تو وہ مجھے بہت انسپریشن دعویٰ میں دیتی ہے.
تو اس وجہ سے پھر میں وہ یوز کرتی ہوں. ایسا نہیں کہ میں ان سے حق چھپا لیتی ہوں کہ نہیں نہ کرو نہ کرو. نہ میں ان کو یہ کہہ دیتی ہوں کہ ہاں بہن آپ نے اگر ابھی نہیں کرنا بعد میں کرنا پڑے گا, یہ بھی نہیں کہتی ہے وہ کرتی ہیں, یا پھر یہ بھی نہیں کہتی کہ نہیں آپ نے بس آج سے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کام کر لیں, اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کو تو گناہ ملے گا. صحیح ہے. سو وہ ایک وہ جو اصل میں اس دعویٰ سے اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے نا, وہ لوگ شاید اس کو ریلیٹ کر پائیں گے, انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ وہ آپ نا 1 منٹ میں سم اپ نہیں کر سکتے کہ میں یہ کہتی ہوں یہ کہتی ہوں نہیں. اٹس کائنڈ آف اے جرنی جس پہ پھر آپ ان کو لے کر چلتے ہیں, یو نو. سو وہ اس کو آپ اس طرح سے ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ ایسے ہے یہ ہے, تو آپ ایڈوائز کرنا شروع کرتے ہیں. پھر ایٹ دا اینڈ نا وہی والی بات آ جاتی ہے کہ وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر جو ہے نا بات پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری یہ دی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اس کو ہم حکمت کے ساتھ آگے تک پہنچا دیں. اب اس انسان نے اس کو کس طرح سے اپنی لائف میں کتنا انوالو کرنا ہے, انکلوڈ کرنا ہے, کتنا اس نے اس کو سیریسلی لینا شروع کرنا ہے یا بالکل چھوڑ دینا ہے, بیک آف کر دینا, دیٹس بٹوین ہم ہر اور اللہ تعالیٰ. اچھا, تو یو فیل کہ اپنے آپ کو چینج کرنا سب سے بڑی ہنڈرنس ہوتی ہے باہر سے دل سے کیسے ہوتے ہیں؟ دل میں کتنا پہلی چیز ہی آپ کا ہارٹ ہے, آپ کا انر ہے. اگر آپ اندر سے اگر تبدیلی نہیں آئی, اگر آپ کا باطن تبدیل نہیں ہوا نا, تو ظاہری تو ویسے پھر آپ کتنا ہی اپنے آپ کو چینج کر لیں, اور وہ پھر آپ نا سسٹین نہیں رہ سکتے. اگر مجھے میرا دل ہی مطمئن نہیں ہے کہ مجھے اگر حجاب سٹارٹ کرنا ہے, مجھے داڑھی رکھنی ہے, اور مجھے اپنی جو مردوں کے لیے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اسپیشلی کرنی ہے, یا مجھے عبایا پہننا ہے, حجاب کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, سو وہ اگر مجھے میرے دل سے میں نے اس کو ایکسیپٹ کر کے ایگری نہیں کیا, لیکن ایک یونیفارم پہننا صرف خالی شروع کر دیا ہے, تو وہ پھر سسٹین مجھے نہیں لگتا کہ آپ اتنا دیر کر پاتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ وہ وقت آ جاتے ہیں, یا کوئی آپ کی مومنٹ آ جاتی ہے ایسی لائف میں, یا کہیں آپ کسی ہم جو ہے نا وہ اور کسی سے ناراض ہونا ہو یا کچھ بھی نہ کریں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری لائف میں ٹیسٹ آتے ہیں نا, ایون کہ ہمارا ہارٹ بریک بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلا کمپرومائز نہ کہیں وہ ہم اپنے دین اور ایمان پہ کرتے ہیں. صحیح ہے. سب سے پہلے ہم ریبل جو ہے نا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے خلاف ہی کر دیں, لوگوں کے خلاف کریں نہ کریں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا بس میں دین چھوڑوں گا سب سے پہلے. تو وہ اگر آپ کا باطن نہیں ہوا ہے اس طرح سے تبدیل نہیں ہوا ہے, اگر آپ نے نالج اس طرح سے نہیں لی ہے, اگر آپ سمجھے نہیں ہے, جیسے ہم نے شروع ہی اپنا جو ٹاپک کا کیا تھا وہ ہم نے ٹیسٹ سے کیا تھا, تو جب وہ ٹیسٹ آتے ہیں نا آپ کے اوپر, تو پھر وہ سب سے پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ میں یہ داڑھی تو اتاروں, میں یہ حجاب اور نقاب تو اتاروں, رائٹ, کیونکہ آپ اندر سے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ نہیں تھے, آپ نے اندر سے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا تھا. اچھا, ایسے لو مومنٹس بہت آتے ہیں زندگی میں, اوبویسلی ٹیسٹ یہی ہے, وہ اپس اینڈ لوز آتے ہیں, اسپیشلی فار سم ون جس نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے, جس نے ایکسپیرینس نہیں کیا اس میں بچت بھی ہے ایک لحاظ سے کہ اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا. کوئی اسموکر ہوتا ہے وہ اسموکنگ چھوڑ بھی دیتا ہے, لیکن پھر بھی 3-4 سال 5 سال بعد میں ایک دم سے لت آتی ہے بڑی زور کی, کیونکہ اس نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, اس کو وہ پتا ہوتا ہے یار مجھے کتنا کو فائدہ ملے گا, کتنے کو مجھے نا وہ ملے گی ڈوپامین ہٹ اگر میں وہ کروں گا تو, یا مجھے کتنا مزہ ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لو مومنٹس پہ کون سی ایسی چیز ہے, کوئی مومنٹ, کوئی واقعہ, کوئی ریفلیکشن جو کہ اٹھاتی ہے آپ کو, پش کرتی ہے آپ کو؟ جیسے آپ نے یہی مثال دی نا کہ کوئی اسموکر ہے, تو اگر اس نے اسموکنگ کوئٹ کیا ہے تو اس کو اس ڈیسیجن کو بیک کرنے کے لیے نا اس کے پاس انفارمیشن ہوگی, نالج ہوگی, ریزن ہوگی, وجہ ہوگی, رائٹ. اگر اس کے پاس وہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اور اس نے صرف کسی کے کہنے پہ, مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جی میری منگیتر نے کہہ دیا میں نے اسموکنگ چھوڑ دی, اور منگیتر نے دل توڑا اور میں نے اسموکنگ شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے جب میں آئی دین کی طرف, تو میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اسٹارٹنگ میں ہی لائک آئی گیس ود ان 6 to 7 or 8 months I was connected with Quran. I was reading Quran, and then میری ایک جرنی اسٹارٹ ہوگی بیسیکلی آف نالج, آف بینگ اے اسٹوڈنٹ آف نالج, ٹھیک ہے. سو وہ جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا نا دین کو, اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا, اور یہ والی جو چیزیں ہیں جیسے کہا کہ ٹیسٹ ہو گئے اور آزمائشیں یہ کیوں آتی ہیں, اگر آتی ہیں تو پھر اس پر, کیونکہ دین ہمیں یہی ہماری تربیت کرتا ہے نا کہ ٹیسٹ تو آئے گا, چلو ہم سب کو کہتے ہیں زندگی تو ٹیسٹ ہے, زندگی تو ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, آئے گی, کچھ بھی کر لو,
لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ زندگی تو ٹیسٹ ہے, لیکن بھائی اس کو سالو کیسے کرنا ہے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹس دا کویشچن. سو جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, جب آپ حدیث کو پڑھتے ہیں, جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں, تمام انبیاء کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھتے ہیں, جب آپ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں, سو دیٹس دا آنسر یو گیٹ ایکچولی, کہ ٹیسٹ تو ہے لائف, لیکن اب وہاں پر جو ہے نا ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے کیسے رہنا ہے, کس طرح جو ہے وہ ڈگمگانا نہیں ہے, کس کی طرف رخ کرنا ہے, کیسے صبر کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں نا صبر کرو صبر کرو صبر کرو, بھائی کیسے کریں, یہ بھی تو بتائیں نا کیسے کریں اور پھر کیوں کریں. دیٹس دا کویشچن. کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں نا جب وہ بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, آپ ان کو کہتے رہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں صبر کرو صبر, تو یہ کیسے کیوں کروں صبر, کس کے لیے کروں اور کیسے کروں, نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ بس ان کو ایک ایکشن بتاتے جا رہے ہیں, لیکن اس کی ڈیٹیلس پھر باقی نہیں بتا رہے. سو دیٹ واز اے ویری بگ ریزن ان مائی لائف کہ وہ جب قرآن سے میں جڑی تو وہ صبر کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے, یہ آنسرز ملے مجھے. تو انہوں نے ہیلپ کیا. سو وہ جب وہ لو مومنٹس آئے بھی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر a tip with everyone actually, جو ساری نالج سے میں نے سیکھا اور سمجھا. تو میں نے اب کافی عرصے سے یہ چیز کرنا شروع کی, اینڈ اٹ ہیلپس می اے لاٹ, کہ آپ اپنا پرسپیکٹیو چینج کرتے ہیں نا بیسکلی ہر چیز کا, تو آپ کی پھر وہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ چیز بہت مشکل لگ رہی ہو, نیگیٹو لگ رہی ہو, لیکن آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور آپ بہت لائٹلی لے رہے ہیں, بیکاز یو ہیو چینج یور پرسپیکٹیو, آپ کسی اور طرح سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. سو اسی طرح سے وٹ آئی ہیو اسٹارٹیڈ, جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تکلیف ملتی ہے انسان کو تو وہ کس مقام پر ہوتا ہے, اگر اس کا ایمان اور تقوی کا لیول صحیح نا, تو اور اس کو تکلیف ملی ہے اور اس نے صبر کیا, تو وہ کس لیول پر اس وقت ہوتا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے. سو وٹ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ از کہ اگر کوئی انسان اسپیشلی مجھے کوئی بھی کسی طرح کی تکلیف دیتا ہے اور رلاتا ہے, تو رادر دیٹ میں وہ ٹائم ویسٹ کروں اس چیز میں کہ میں اللہ کو کویشچن کروں کہ وائی می, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, یا میں اس انسان کے لیے بد دعائیں کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد, I use that as an opportunity. I start making all those duas which I want to be accepted. So here I'll be crying really angry on the person کہ اس نے دل توڑا ہے مجھے, یا اس نے مجھے برا کہا ہے, اور دل وہ ہو رہا ہوگا کہ پکڑے اس انسان کو, یا کیا بد دعائیں دیں, کیا کریں. And I will just turn and I say یا اللہ مجھے یہ دے دیں, یا اللہ مجھے وہ دے دیں, میری فلاں دعا قبول کر لے, میری یہ دعا قبول لے, مجھے معاف کر دے, مجھے جنت دے دیں, so all those duas. So this has helped me a lot. اینڈ بہت سی دعائیں قبول ہوئی ہیں, فرسٹ تھنگ فرسٹ, کیونکہ ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں نا کہ ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان میں سے اگر 10 ہیں تو ان میں سے ایک قبول ہو جائے کم سے کم, اینڈ I'll be happy. سو الحمد للہ بہت سی دعائیں قبول ہوئی ہیں. پلس آئی فیلٹ کہ وہ تھا نا کہ وہ جو ٹائم میں نے ویسٹ کرا تھا, ڈپریشن میں چلے جانا تھا یا نیگیٹیوٹی میں جانا تھا, تو وہ جب میں نے دعائیں مانگنا شروع کی نا تو وہ دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک سکون آنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا میں نے دعائیں مانگ لی ہیں, دل بھی ایکسیپٹیڈ ان شاء اللہ. سو وہ سب پازیٹیو ہونا شروع ہوتا ہے. تو اٹ ٹیکس می کوئکر, مطلب میں جلدی اس سچویشن سے اور اس نیگیٹیو ایموشن سے باہر آ جاتی ہوں, ایز کمپیئر ٹو مے بی somebody who is still stuck there, کہ وہ وہیں پر ہی اسٹک ہیں کہ اس نے مجھے دکھ دیا, میں کیا کروں, اینڈ آل دیٹ, وہ سوچے جا رہے ہیں. تو وہ میں کیونکہ اپنا مائنڈ ہی چینج کر دیتی ہوں, اپنا پرسپیکٹیو پورا چینج کر دیتی ہوں, اٹ ہیلپس می اے لاٹ اینڈ forgetting things. اچھا, کوئی ریگریٹس ہے زندگی میں؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ میرا یہ بہت اسٹرانگ بلیف ہے کہ میری لائف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. سو میری لائف میں جو بھی میں کوئی ڈیسیجنز لے رہی ہوں یا کوئی بھی اسٹیپس لے رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. سو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے سب کچھ کیا ہے تو ہاؤ کین آئی ریگریٹ, رائٹ. لیگیسی کیا دیکھتی ہے اپنی؟ لیگیسی ایک تو میری لائف کا مشن از قرآن, اینڈ فار وچ آئی ہیو ایکچولی اسٹارٹیڈ این آن لائن اکیڈمی ایز ویل, اور وہ اس پہ میری محنت رہتی ہے. سو میرے لیے میرا خیال ہے سب سے بڑا مشن میری لائف کا جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو سب تک پہنچانا. ہول ورلڈ شوڈ کنیکٹ ود دا قرآن. سو میرے لیے وہ, اور میرے بچوں کو دین کے اوپر چھوڑ جانا. ظاہر سی بات ہے ایٹ دا اینڈ ان کا اپنا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ان کے نصیب میں لکھا وہی ہونا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میں جو ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جاؤں. سو لوگوں کے لیے کچھ ایسا جو ہے ضرور کوئی پلیٹ فارم یا کوئی بھی ایسا وسیلہ بنا کے جاؤں جو ان کو قرآن سے جوڑے, اینڈ پلس مائی کڈز آئی گیس کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ رہے ہمیشہ ان شاء اللہ. سو آئی گیس دیٹس آل. اینی فائنل ورڈس یو وانٹ ٹو گیو, ٹھیک ہے, اسپیشلی ٹو
اگین میں فیمیل ہی کہوں گا آڈینس, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پرسنلی میرا یہی ماننا ہے کہ جو جس طریقے سے وہ آپ سے ریلیٹ کر سکتی ہیں شاید میں نہیں ریلیٹ کر سکتا, ٹھیک ہے. اینی لاسٹ میسج اور ورڈس میں سے تو آپ وہ کہہ سکتی ہیں. اپنے ایکسپیرینس سے سارے جو بھی میں نے لائف گزاری ہے ابھی تک کی, میرے خیال سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ایک نا ہمیں اپنے آپ کو جاننا سب سے پہلے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو جانتے رہتے ہیں, لوگوں کے بارے میں ہمیں کیوریوسٹی بھی رہتی ہے, انفارمیشن بھی ہوتی ہے ساری, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا چاہتی ہوں, میں کس میں خوش ہوں, میں کس سے دکھی ہوں, میری زندگی کا کیا مقصد ہے. مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے ویمن اسپیشلی مجھے لگتا ہے ہم نہیں یہ سوچ پاتے. سو سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں, اینڈ دین ایز وی ایمفسائزڈ الاٹ آن دس کہ اللہ تعالیٰ کو, اپنے کریٹر کو جانیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ حق نا جانے, جیسے میں نے کہا کہ جو ہے دین کے ساتھ جڑیں, دین کا علم حاصل کریں, قرآن کے ساتھ جڑیں, قرآن کو پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے ہی طریقے نا, اور کیسے جانیں گے آپ. کوئی اگر آپ کو کہہ رکاوٹیں بہت ہیں, رکاوٹیں کس چیز میں بہت ہیں؟ مولویوں نے بہت مشکل کر دی دین کو. نہیں تو آپ نے مولویوں سے کیوں سیکھنا ہے دین؟ آپ نے تفسیر پڑھنی ہے نا. آپ نے میری چلیں پروموشن بھی ہو جائے گی, میری آن لائن اکیڈمی پر آئے, ہم آپ کو سکھائیں گے, ہم پڑھائیں گے. تو اب تو آن لائن بہت پلیٹ فارمس ہیں, اور ہمارے پاس اب اپرچونیٹی بہت ہے. پتہ ہے پہلے تو ہمارے پاس ایک لمیٹیڈ ریسورسز تھے, لمیٹیڈ لوگ تھے کہ بس انہی سے شاید سیکھنا ہے. آپ گوگل کھلیں, آپ کو ساری ہسٹری پتہ چلے گی, کون سی آرگنائزیشن ہے, یہ کون سا عالم ہے, یہ کون سا ٹیچر ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کون سا اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں, ان کی سورس آف نالج کیا ہے. ایوری تھنگ از اویلیبل دیئر, اور آپ جائیں, آپ اس کو پڑھیں, آپ اس کو سمجھیں. اینڈ اب مجھے نہیں لگتا کہ دین میں اس طرح سے اب کوئی بھی رکاوٹیں ہیں. اب سب آپ کو پتہ چلے گا کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے, کہاں سے پڑھنی چاہیے, کس سے پڑھنی چاہیے, اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس سے پوری پڑھنی چاہیے اور کسی سے کچھ چیزیں پڑھنی چاہیے, اور سارا کچھ نہیں, سارا علم لینا چاہیے, کیونکہ ان کے کچھ ویوز ایسے ہیں ویسے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسے رکاوٹیں ہیں. سو اللہ کو, اپنے کریٹر کو جانے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کوئی ذات ہماری محبت, ہمارا وقت, ہماری محنت ڈیزرو کرتی ہے نا, دیٹس ہم. بیکاز ہمیں اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا. صحیح ہے. ہم جتنا مرضی افسانوی کہانیاں پڑھ لیں, لیلا مجنو اور رومیو جولیٹ اور فلانا, اس کے لیے مر گئے, اس کے لیے مر گئے, وہ بھی مرنا تو بہت آسان ہے, جینا جو ہے نا, دیٹس دا تھنگ, اور جینے دینا, دیٹس دا مین تھنگ. سو میرے خیال سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, ہمیں سارا کچھ دیا ہے, سب کچھ پرووائڈ کیا ہے, اینڈ دین اس کے بعد ہمارے لیے اینڈ پہ بھی ریوارڈ رکھ دیا ہے, جس کو ہم صرف ابھی امیجن کر سکتے ہیں, لیکن ہماری امیجنیشن سے وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت خوبصورت ہے, وہ ہم امیجن ہی نہیں اس طرح سے کر سکتے. سو میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہ کوئی بھی ہماری محبت, ہمارا وقت اور ہماری محنت ڈیزرو کرتا ہے. سو اللہ کو جانیں, اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں, اور اللہ تعالیٰ کو اپنی پریورٹی رکھیں. سو دیٹ وڈ بی مائی میسج, آئی گیس.